من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا ومأوانا وملجأنا سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتقون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاک سارا پیر کامل کاملانہ رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد الخدا بذلغتوي قصة مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ کے سب احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں وحدہ لا شریک رب لم یزل کروڑ شکر ہے کہ سرکت العالمین نے شعبان المعظم دا ایک خاص جمعہ عطا فرمایا سبحان اللہ اس مہینے کے وچ جتھے بے شمار بزرگاں کا ذکر ہوتا ہے اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندیاں دے عرس ہوندے نے اے جڑیاں تاریخاں ہن چل رہی ہیں شعبان المعظم دے اے جڑے ایام ہن جاری و ساری نے انہاں دناں حضرت سید عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز قلندر سبحان اللہ آپ دا عرص پاک جاری و ساری آپ دے حوالے نالی چند ایک گلنا وقت ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ پیش کریں اللہ رب العزت نے اپنے پیاریاں نو نیک بندیاں نو مقام و مرتبہ بڑا بلند عطا کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور احادیث طیبہ
دے وچ بھی یہ ذکر ملتا ہے۔ ایک عام اولیاء کاملین کی گل ہے کہ جنہاں دا ذکر قرآن میں چلیے حدیث میں چلیے، سبحان اللہ، انہوں دی عظمت ولیاں دی اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیتی ہے، سرکار دو عالم نبی پاک دی زبان اقدس دے نال حدیث دے وچ بھی بیان فرمائی ہے۔ حدیث قدسی ہوئے، حدیث مرفوع ہوئے، حدیث موقوف ہوئے، حدیث مقطوع ہوئے، یہ اقسام نے اصول حدیث دے وچ۔ عام اولیاء دی جنہاں دے تے ولایت کی تعریف پوری آتی ہے، اس دی شان اور اس دی عظمت اسی بیان نہیں کر سکتے، تو جڑا خاص ولی ہوئے سبحان اللہ، یا اللہ، ماشاء اللہ، پھر خاص ولی بھی ہوئے، شہزادہ علی بھی ہوئے، سبحان اللہ، خاندان مصطفیٰ ہوئے، خاندان امام الانبیاء ہوئے، خاندان تمام اولیاء دا سردار، تمام اولیاء دے شہنشاہ، جس گھر وچوں ولایت چلیے وہ گھر سیداں دا گھر ہے، اس گھر دا چشم و چراغ ہوئے تو پھر عظمت دے شان اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، قلندر پاک رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا خاندان وہی خاندان ہے، وہی نسب نامہ ہے، وہی شجرہ ہے جڑا داتا علی حجویری کا شجرہ ہے۔ آپ کا خاندان وہی خاندان ہے جڑا سیدنا غوث اعظم دستگیر کا خاندان ہے۔ سادات کرام دے عظیم عظیم گھرانے دے نال آپ دی نسبت ہے، اور اے او خاندان کی جدیاں مثالاں اللہ نے قرآن میں بھی دتیاں نے کہ اس خاندان دی مثال کوئی نہیں۔ تو میں آؤ حدیث مشکاہ شریف دی پڑھ کے سناواں کہ خاندان مصطفیٰ دی مثال کوئی نہیں، وہ دی وجہ کہ حضور دی مثال کوئی نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دیاں راویہ نے فرماندیاں نے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو حضرت جبریل آئے۔ کون آئے؟ حضرت جبریل پاک، جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ سرکار فرماتے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے کہ جبریل نے جب میرے کول آئے تو میں جبریل نو سوال کیتا، میں کہ جبریل اے دس تو اتنے خاندان ویکھے نے، اتنے نبی ویکھے نے، اتنی دنیا ویکھی ہے، آدم تو لے کے ہر عیسیٰ تک، میرے کول تک ہر نبی دا بوا ویکھیا ہے، ہر نبی دا گھر ویکھیا ہے، ہر نبی دا خاندان ویکھیا ہے، ہر نبی دا ویڑا ویکھیا ہے۔ مشرق تو پھریے، مغرب تو پھرے ہیں، شمال تو گئے ہیں، جنوب تو گئے ہیں، جنت تو ویکھیے، جنت دا حسن تو ویکھیا ہے، جنت دے باغ ویکھے نے، جنت دے باغات دے نال جنت دے حسن تے نور دا نظارہ کیتا ہے۔ فرمایا دس میرے ورگا تے میرے خاندان ورگا کتے دیکھے؟ سبحان اللہ، اچھی رکھو میں میرے ورگا تے میرے خاندان ورگا کتے دیکھے؟ اور جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے جواب دیتا نہ سنیو، یہی ساڈا عقیدہ ہے۔ ہاں جی، اپنے عقیدے نو درست کرنا ہوئے تے تاریخ نگار تے کتاباں تے کالم لکھن والے کو نہیں جانا، اگر عقیدے درست کرنے نے تے آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے، مصطفیٰ دا فرمان پڑھیے اور سیدنا جبریل علیہ السلام دا عقیدہ دیکھ لیجیے۔
سیدنا جبریل علیہ السلام جڑے جملے ارشاد فرمائے نا وہ جملے کی نہیں روایت کے اندر موجود نے. آپ فرماتے ہیں یا نبی اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد من افضل محمد. یا سب بولے اور اگے جڑا جملہ ارشاد فرمایا نا وہ بھی سنو. فرمایا ولم ارى بیت افضل من بیت بنی ہاشم او کما قال علیہ السلام. حدیث کا ترجمہ سنو. فرمایا اے پیارے محبوب، اے پیارے نبی، اے اللہ دے پاک پیغمبر، میں مشرق بھی پھریے، میں مغرب بھی پھریے، کائنات کا چپا چپا ویکھیا ہے، ہر مقام ہر حصہ تحت السرا بھی گیا تے آسمانہ دے 7 آسمان بھی ویکھے نے، بلکہ 7 آسمانہ تو اتے سدرۃ المنتہا تے میرا بسیرا ہے. مشرق دی ہر کونا ویکھیا، مغرب دا ہر کونا ویکھیا ہے، پر سنیا محبوبہ مینوں بناؤن والے رب دی قسم ہے لم اجد افضل من محمد، میں تواڈے تو افضل تے شان والا کسے نہیں ویکھیا. فرمایا آپ تو زیادہ افضل، آپ تو زیادہ عظمت والا، آپ تو افضل ترین کوئی نہیں ویکھیا. اور نال ہی فرمایا ولم ارا، جے ویڑے دی پوچھ دے ہو، خاندان دی پوچھ دے ہو، تے فرمایا ولم ارا بیتا من بیت علی ہاشم. فرمایا آپ دی مثل و مثال پوری کائنات کے اندر نہیں ہے. میں جبریل گواہی دینا آپ دے خاندان دے ورگا بھی خاندان کسے خاندان ساری کائنات سارے تو اچھا خاندان مصطفیٰ دا ہے، ساری کائنات سارے تو اچھا گھرانہ مصطفیٰ دا ہے، ساری کائنات دے وچ افضل تے اعلیٰ خاندان مدینے والے دا خاندان. اے سرکار سیدنا جبریل علیہ السلام نے سانو عقیدہ عطا فرمایا. حضور دی حدیث ہے اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ ایک خاندان عظیم بھی ہے، پاک بھی ہے، اعلیٰ بھی. اور اس خاندان کے نشم و چراغ کی گل کرنی ہے. مولا علی شیر خدا. میں سب تو پہلے جڑا تلاش کر کے تہاڈی بارگاہ چ لے کے حاضر ہویا شجرہ شریف کلندر پاک دا. پاک کلندر سخی لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دا پاک شجرہ کی ہے، آپ دا نسب نامہ کی ہے. آپ کتنیاں پیڑھیاں تو بعد جا کے ڈائریکٹ خاندان علی تے خاندان مصطفیٰ دے نال مل جاتے. یہ وہ عظیم خاندان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جانے جانا رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتران دے نال نوازیا، جنہاں وچوں ایک پتر جنہاں نام حضرت عبداللہ ہے، ایک پتر جس کو جناب ابو طالب کیا جاتا ہے. دونوں دے گھر اللہ نے ایک نور عطا فرمایا. جناب ابی طالب دے گھر جڑا نور پیدا ہویا اس نو دنیا مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. میں بڑا ترتیب دے نال شباش شروع کر رہا ہوں، بڑے پچھوں آغاز کیتا ہے، توجہ کرنا. اور حضرت عبداللہ دے گھر جڑی ہستی آئی انہوں ہسی مدینے دے تاجدار آخر ہیں. ساڑھے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث شامل کردہ جاؤں مطلب کوئی دل خیال لے کے آوے کہ یہ گل کتھے لکھی ہے اور اے روایت اور اے تطبیق کتھے موجود ہے. میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب جو حدیث پڑھتے جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو علی تے میں فرمایا ایک شجرے جو پتہ نہیں کی سن دے خوشی آپ سنا فرمایا علی تے میں ایک شجرے جو آسان لفظ درد کی دس دینا. فرمایا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا مطلب علماء نے لکھے ہیں، اپنے کولوں نہیں، اپنے علماء نے جو لکھے ہیں میں پڑھ کے سنا رہا. فرمایا علی دا بھی دادا اوہی ہے جیڑا میرا دادا ہے، تے میرا دادا اوہی ہے جیڑا علی دا دادا ہے. سلسلہ نسب سلسلہ شجرہ اس انداز دینا چلتا ہے. توجہ نہ سماعت کرنا. اللہ اکبر. اللہ نے پاک علی نو شہزادے عطا فرمائے، حسن، حسین تے محسن. محسن، سید محسن آپ بچپن کے اندر ہی وصال فرما گئے نے. حسن و حسین موجود نے. حسین کے گھر اللہ نے ایک شہزادہ عطا فرمایا جن کو دنیا زین العابدین امام سجاد کہتی ہے. میں نو آکھنا نہ پوے تسی ہر نام تے، چونکہ ہر نام ہی پاکاں دا نام ہے تے ہر نام اتے محبت دے نال تے عقیدت دے نال سبحان اللہ کہہ چھڑنا ہے. امام حسین دے گھر شہزادہ آیا، دنیا اس نو امام زین العابدین کہتی ہے. امام زین العابدین دے گھر جڑا پتر ہویا اس نو امام باقر کہتے ہیں. امام باقر دے گھر جڑا بیٹا پیدا ہویا نا انہا نام امام جعفر صادق. رک کے ایک چھوٹا لیا سنیا اپنا عقیدہ بھی سن دے جاؤ کہ امام جعفر صادق ہیں کون. ہاں جی، امام باقر دی شادی ہوئی کتھے؟ ام فروہ دے نال. تے ام فروہ سیدہ ام فروہ کون نے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی پوتی ہے. یار سے بولے ہیں، میں روایت تاریخ پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق آپ فرماندے ہوندے سن میں صادق تاں کہ میں علی دا لالا اور صادق تاں کہ میں صدیق اکبر دی اولاد وچ ہوں. دو لڑیاں، دو نسبتاں رکھیاں نے. اللہ اکبر. اللہ نے امام باقر تے ام فروہ نو ایک پتر عطا فرمایا جس کا نام امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے گھر ایک شہزادہ ہویا جن کا نام رکھیا گیا سید اسماعیل. سید اسماعیل کے گھر ایک پتر ہویا جن کا نام رکھیا گیا سید منصور. سید منصور کے گھر ایک بیٹا آیا جن کا نام رکھیا گیا سید غالب. سید غالب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہویا جن کا نام رکھیا گیا سید ہادی. سید ہادی کے گھر ایک پتر پیدا ہویا جن کا نام رکھیا گیا سید مہدی. سید مہدی کے گھر ایک پتر پیدا ہویا نام رکھیا گیا سید احمد شاہ. احمد شاہ کے گھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا گیا سید محمود شاہ. سید محمود کے گھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا گیا سید نور الدین. سید نور الدین کے گھر ایک بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا گیا شمس الدین. شمس الدین کے گھر ایک پتر پیدا ہویا نام رکھیا گیا کبیر الدین. ہاتھ اٹھا کے استقبال کرنا ہے. سید کبیر الدین کے گھر جڑا پتر پیدا ہویا گیا نام رکھیا سید محمد عثمان مروندی رحمت اللہ. سید محمد عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز قلندر. سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ. ایک آپ کا شجر نسب نامہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاندان مصطفیٰ چ رکھے ہے. آج پوری دنیا لال شہباز نے قصیدے پڑھ دیے، آپ کا ذکر کیتا جاتا ہے. آپ نے مزار پر انوار کے رونقہ نے پوری دنیا کے اندر صرف اے نہیں ملک پاکستان سے نا 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 پوری دنیا کے وچ آپ دے چاہن والے، آپ دے پیار کرنے والے موجود نے اور آپ دے نال محبت کرنے والے موجود نے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ والیاں دی محبت اللہ دنیا والیاں دے دل دے وچ رکھ دیتا ہے. او حدیث پڑھ کے دیکھو جدے سرکار دو عالم نبی پاک نے ارشاد فرمایا جدو اللہ اپنے بندے کو مقبول تے محبوب بنا لیتا ہے پھر رب فرماتا ہے اے جبریل جبریل اکبر دے جی مولا حکم ہوئے. فرمایا میں اس بندے نال پیار کرنا تو بھی یہ نال پیار کر. جبریل میں اس نال محبت کرنا تو بھی یہ نال محبت کر. جبریل کہتے ہیں مولا میں بھی اس نال محبت کرنا میں بھی اس نال پیار کرنا. فرمایا جبریل
خود آسمان دنیا میں چلا جا، آسمان دنیا میں جا کے آسمان دنیا کے تمام رہن والے لوگ آپ چھڑ اللہ اس بندے نال پیار کرتا ہے، میں جبریل بھی پیار کرنا، رسول بھی پیار کر دیں، تسی بھی پیار کرو، سارے آسمان دنیا دی مخلوق اس بندے نال محبت کر دیئے۔ ایویں تے نہیں یار لال شہباز کلندر 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 کے نعرے پہ بچنے، اے جناب حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب آسمان دنیا دے جبریل اعلان کر دیندے نے، پھر رب تعالیٰ دی بارگاہ جبریل جاندے نے، مولا ہو حکم ہوئے، اللہ فرماتا ہے جا ہن دنیا تے چلا جا، جا ہن دنیا تے چلا جا، دنیا تے جا، دنیا تے جا کے اعلان کر، دنیا دے وچ رہن والے اللہ والے اور میرے نال پیار کرنے والے انہاں سارے دے دلاں دے وچ انہاں دا پیار پا دے جے نال میں محبت کردا وا، ساری دنیا اودے نال محبت کرنے والی بن جائے۔ آئیو میری گھر والے نے ایک بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے، من جناب شاعر ہے بڑا خوبصورت، انہوں طرف کے اندر آپ سے بات کر اندر کا مقام تے شان بیان کر دیا، یا کہتا ہے جسے پوچھو وہی بولے سخی شہباز میرے ہیں، سخی شہباز میرے ہیں۔ تو سن اے جملہ بولنا ہے، اے لائن بولنی ہے، محبت یا عقیدت دے نال ہر زبان تے قبلہ کلندر پاک دا ذکر ہونا چاہیے۔ مل گیا میں دنیا محبت کر دی ہے، کیوں نہ کرے میرے اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ حضور کے خاندان نو عطا فرمائے۔ تائیوں تو کہنے ہیں جسے دیکھو وہی بولے سخی شہباز، کوئی اوکھی گل نہیں، کوئی انگلش تے فارسی دی گل نہیں، اپنی زبان ہے، مل گیا نظر جسے دیکھو وہی بولے سخی شہباز، سخی شہباز، آواز مجھے چاہیے جسے دیکھو وہی بولے سخی شہباز میرے ہیں، سخی شہباز میرے ہیں، تو کیوں میرا نہ نعرہ ہو سخی شہباز، سخی شہباز میرے ہیں، تو کیوں میرا نہ نعرہ ہو سخی شہباز، سخی شہباز۔ ضرورت کیا ہے لڑنے کی جھگڑنے کی ہمیں یارو، میں کہنا کہ جتنا لکھیا بھی صحیح زیادہ ہے، انہاں کمال ہی کر چھڑی ہے، لکھتے ہیں ضرورت کیا ہے لڑنے کی جھگڑنے کی ہمیں یارو، وہ جس کے ہے صدا دے دو سخی شہباز، سخی شہباز، مل کے ذرا سخی شہباز۔ آؤ مسلمان بھائیو، سخی شہباز کلندر پاک دی گل چھڑیے، علیدان من 8 صدیاں بیت گئیاں، اج بھی آپ دا ذکر خیر اسی انداز دے نال علماء صلحہ اپنے ممبراں تے فرماندے نے۔ سخی شہباز کلندر پاک رحمت اللہ علیہ آپ دا اے موضوع میں پہلی مرتبہ اس مسجد دے اندر بیان کر رہے ہیں۔ آؤ عزیزان من سماعت کرنا، میرے خیال دے مطابق عزیزان من میں سمجھنا شاید اس تو پہلے بیان ہویا ہوئے نہ آیا ہوئے، لیکن سماعت کرنا کون کلندر پاک آپ دی تاریخ پیش کر لگا۔ سید عثمان مرمندی سخی شہباز لال کلندر رحمت اللہ علیہ علی دے شہزادے نے 537 یا 538 سن ہجری دے اندر آپ دی ولادت دا انداز بھی بڑا عجیب تے اعلی ہے۔ اللہ اکبر، پہلی مرتبہ سنو گے اے وجہ واقعہ تسی پہلے سماعت نہیں کیتا ہوئے گا، تاریخ سندھ وچ پڑھ کے سنا لگا، تاریخ سندھ دے اندر اے واقعہ موجود ہے۔ سید کبیر الدین عزیزان من آپ دے ابا جی دا نام سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک عرصہ شادی نہیں فرمائی، اللہ
اللہ دے اولیاء کاملین کا شادی نہ کرنا یہ کوئی عیب نہیں، یہ کوئی بری گل نہیں، یہ دل وچ بٹھا لینا۔ اللہ والے اپنی ساری زندگی اپنے رب دے نامے لگا چھڑ دینے، اللہ 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 کر دیا گزار دینے۔ سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے خاص ولی علی دے شہزادے آپ دا معمول سی، اس وجہ تو شادی جی تاخیر ہو گئی، ساری زندگی اللہ دے جلویاں دے اندر گزر گئی، صبح شام عبادت دے اندر گزارنا، شبیر عبادت دے اندر مسلمان بھائیو، فجر دے ٹائم عبادت دے اس تو بعد بھی اللہ اللہ، ظہر دے عصر دے مغرب دے عشاء بھی رب دے گھر دے اندر گزارنی، ساری ساری رات قیام کرنا، ساری ساری رات اللہ اللہ کرنی، اللہ کا دیدار بھی ہونا، رب دے جلویاں دے اندر جناب ولم کر لینا۔ ایک رات کی ہویا سید کبیر الدین فرماندے تاریخ سندھ میں لکھی آئے، فرماندے میں ستا ہوا خواب آئی، خواب دے اندر میں ایک روح دیکھنا وا، اور روح کوئی اور نہیں، اور روح میرے پتر شہباز قلندر دیے۔ بڑی پہلی مرتبہ عجیب گل شمار کر دیو، اجے پتر دنیا تے نہیں آیا، پتر دیاں روحاں خواباں دے وچ آ کے آن دیاں بشارتاں بھی دے رہی ہے۔ لال شہباز قلندر آپ دا شہزادہ ہونا ہے، عثمان برمنی خواب دے اندر آپ دی روح ملاقات کر دی، سید کبیر الدین دے نال گفتگو دیے، ابا جان میں جنت دے وچ جنت دی سیر پیا کرنا، جنت دے مزے پیا لینا، جنت دا انعام تے جنت دیاں نعمتاں پیا کھانا، ابا جان نکاح فرماؤ نا، میں دنیا تے آنا چاہنا، میں دنیا تے آنا چاہنا، نکاح فرماؤ نا۔ سید کبیر الدین آپ دے والد گرامی او بھی تے سیدزادے سن، او بھی تے آپ دے ابا جان سن، بول کے کی فرمایا، فرمایا بیٹا جنت دے وچ جنتیاں نعمتاں موجود نے، ہر انعام موجود ہے، دنیا تے آن دا کی لینا ہے، کیوں آنا چاہنا ہے، جنت دے وچ ہے تے جنت دے وچ رہو، دنیا تے آن دا کی مقصد ہے، جنت تے دنیا دے وچ کیا کوئی موازنہ نہیں، تیرا کی خیال ہے، تیرا کی ذہن ہے، دنیا تے آن دا کی فائدہ ہے، جنت دے وچ رہے۔ اللہ اکبر، اگے بھی تے شہباز قلندر سن، آپ نے جڑا جواب جملہ کیتا ہے دل دی تختی تے نوٹ کرنا، بہت عظیم جملہ ہے، بڑا ہی عظیم جملہ ہے، عرض کرتے ہیں ابا جان جنت انعام ہے، دنیا امتحان ہے، امتحان تو بغیر انعام دا مزہ نہیں آتا۔ جنت انعام ہے، دنیا امتحان ہے، تے امتحان تو بغیر انعام دا مزہ او مزہ تے نہیں آتا کہ جڑا امتحان گزار کے بندہ پھر انعام حاصل کرے، پیپر دے کے اچھے طریقے میں تیاری تو بعد جڑا انعام ملتا ہے وہ ہی بڑا لطف ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بس اتنا کہنا سی۔ صبح اٹھے سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے وقت کے قاضی، وقت کا قاضی کہنا سی اور سید آدھا سی، سید سلطان شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے کول کرے نے، اور سید سلطان شاہ پہلے تو ہی ارادہ رکھتے نے آپ دی ایک بیٹی ہے، کوئی نیک شخص تلاش کر دینے پہ کہ میں او دن اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں۔ اجے پہنچے نے سید عثمان برمندی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جا کے اظہار فرمایا ہے کہ میں نکاح کا ارادہ رکھنا تو اچھا دیا رشتہ تلاش کرو۔ قاضی صاحب نے فرمایا رشتہ تلاش کی کرنا ہے، میں تمہوں اپنا پتر بنا لینا۔ اللہ اکبر، لوگی سید سلطان شاہ دی بیٹی دے نال سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ شہباز قلندر دے والد گرامی آپ دا نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، 1 سال لگ گیا، 2 سال لگ گئے، 3 سال، 4 سال، کافی سال گزر گئے، اولاد ہوئی، اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، حاضری پیش کی تھی، پاک ابا جان دے بارگاہ دے اندر خواب آئی، خواب دے وچ مولا علی تشریف لے آیا، علی دا نام آیا کرے تے محبت نال تے کٹ کے آکھے کرو سبحان اللہ، پاک علی تشریف لے آیا۔
ہن جناب سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کلندر پاک دے ابا جان آپ کیا آندھنے ابا جی یا علی پاک بابا جان او جرا خوابہ چ پتر نظر ہوتا سی میں انہوں اڈیگ دا پیا بابا جان کرم فرماؤ نا ان پتر نہ خواب چ آندا ہے تے نہ ہن دنیا تے آ رہے ہیں اجے یہ جملے آکھے ہی نے تے علی پاک نے فرمایا اے کبیر الدین پریشان نہ ہو میں او خوشخبری دینی آیا میں خوشخبری دینا آیا کہ اللہ تو انہوں ایک بیٹا عطا فرمائے گا او دا نام محمد عثمان رکھنا کی نام محمد اچھی بولو محمد عثمان اے کون بھی آخد ہے علی آخد ہے پاک علی پہ فرمائے کہ جناب نام محمد عثمان رکھنا ہے پر اے بھی سن لو بیٹا کبیر الدین جدوں او پتر پیدا ہوئے انہوں مدینے لے آنا مدینہ شریف لے آنا پہلی حاضری میرے آقا جانے جانا دی بارگاہ سے ہو جائے سونے نبی دی بارگاہ سے آقا دی بارگاہ سے حاضری ہو جائے پھر جنت البقیع میں جانا جتھے عثمان غنی نے اتھے جا کے حاضری پیش کروا نام کے مطابق صداقت بھی ہو جائے گی حاضری بھی ہو جائے گی اور نام محمد عثمان رکھنا اللہ اکبر جناب سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جناب والا نام جدو پیدا ہوئے نا آپ دے گھر شہزادہ شہی شہباد کلندر پیدا ہوئے بڑا سونا لال ہے بڑے خوبصورت نے بڑے پیارے نے جدو پیدائش ہوئی نا تے آپ نے محبتہ دے نال عقیدت دے نال اڑتی دیندے ہویا نام رکھیا محمد عثمان پیار سے بولیے سبحان اللہ محمد عثمان نام رکھیا اور آپ دنیا کے جلوہ فرما ہو گئے پھر وقتاً فوقتاً جمیں جمیں زندگی گزر دی گئی اللہ والیاں کا عرشی سیدہ کا عرشی رب دی رحمت ویسے ہی برشدی رہتی ہے نور برشدہ رہتا ہے عبادت دیا منزلہ مجاہدات کردیاں آپ نے اللہ نے ایک مقام تے مرتبہ عطا فرمایا کہ آج دنیا حضرت سخی شہباد کلندر نو کلندر شہباد دے نام تو جان دی ہے وقت نہیں ہے میں بس آخری گل گفتگو سمیٹ رہا موضوع بڑا طویل سی لیکن وقت اختتام مل چلا گیا ہے میں آخری گل سمیٹ رہا آپ کا ایک لقب لال ہے بس اے لال کیوں آتے ہیں آپ نے دی وجہ دس کے گفتگو سمیٹ رہا لال ایک لال ہوتا ہے ایک لال ہوتا ہے عین دے نال ایک الف دے نال جڑا الف دے نال ہوتا مطلب ہے کہ سرخ رنگ لال جڑا ہوتا ہے نا وہ ہیرے جواہرات موتی ہوندے ہیں حضرت سخی شہباد کلندر دا بچپن ہے چھوٹی جی عمر ہے 10-12 سال عمر ہوئے گی تاریخ کی کتابوں سے موجود ہے تے آپ جناب پتھراں دے نال کھیڈتے نے پہ پتھر نے نکے اینج آواز اچھال دے نے تے پھر پکڑ لیندے آواز اچھال دے میں بچے کھیڈتے نے سخی لال شہباد کلندر لقب کتھوں پیا لال اے جناب اے اچھال دے نے تے کھیڈتے نے کسے اللہ والے نے ویکھیا انہیں ویکھیا نام کے ویکھ کے پتہ کہندا ہے سخی لال شہباد ہے سخی شہباد سیدہ کا پتر ہے کبیر الدین کا بیٹا کبیر الدین کا لال ہے تے کھیڑتا عام پتھر نال پیا اے لال نہیں نے تے پتھر نے اجے جدوں اس بندے نے اس بزرگ نے ایک جملہ آکھیا سی پتھر ہوا دے سن بس آپ نے انج نگاہ فرمائی ہے جویں پتھر ہوا اچھالے سن او پتھر سن جدوں نگاہ پہ گئی شہباد کلندر دی پتھر واپس آئے پتھر نہیں رہے سرخ یاقوت تے لال بن چکے سن سرخ یاقوت تے لال بن چکے سن اور آپ نے جدو پتھر کو اٹھا کے انتخایا نا فرمایا دیکھو اے لال ہی نہیں بابا ویکھ کے حیران ہو گیا اور کہنے لگا واہ پترا تو واقعی لال ہے یار یہ پتھر تے میرا اگلا جملہ بھی غور نال سماعت کرنا جے پتھر تے ولی نگاہ پاون تے پتھر لال ہو جاون تے جدو بندیاں تے ولیاں دی نگاہ ہوے تے سوچو کیویں تقدیر نہیں بدلدی ہے تائیں تے ایک لکھن والے نے لکھی ہے نا وہ کہندا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں
پیر دیکھے اللہ تعالیٰ دے اولیاء کاملین بزرگان دین جتنے بھی ہیں جتنے بھی پاک ہستیاں نے انہاں دا ذکر خیر ساڑھے واسطے باعث مغفرت ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی چ عمل دی توفیق دے وما علینا